بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت تاہم کی اردو کی درسی کتاب میں سے حصہ نظم کی تمام تشریحات اور تمام نوٹس پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہمارے پاس آخری نظم ہے جو کہ ہے نظم نمبر 8 گل بہار کالونی۔ یہ ایک طنز و مزاح ہے اور اس کے شاعر جو ہیں وہ ایک طنز و مزاح نگار مرزا محمود سرحدی ہیں، اور حیت کے اعتبار سے یہ نظم مخمس ترجیح بند ہے کیونکہ اس میں ٹیپ کا مصرع موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے طنز جو ہے وہ مختصراً پھر کیونکہ جو ہم نے نظم نمبر 7 گزرے ہوئے کل پڑھی تھی تو وہ بھی طنز و مزاح تھی، تو آپ کو طنز اور مزاح کی تعریف اس میں بتا دی تھی، تو یہاں میں نے مختصراً لکھ دیا ہے طنز کیا ہے، کسی کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مذاق کیا ہوتا ہے، ہنسنا ہنسانا، اور حیت میں نے بتا دی ہے۔ اب آپ یہاں سے اس نظم کے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ یہ نظم نمبر 8 جو ہے یہ 7 بندوں پر مشتمل ہے، تو چلیے اب ہم اس کے نوٹس دیکھ لیتے ہیں۔ جی، گل بہار کالونی صنف سخن کے اعتبار سے یہ نظم ترجیح بند مخمس ہے اور اس کا ماخذ اندیشہ شہر ہے۔ ترجیح بند مخمس سے کیا مراد ہے؟ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوں وہ مخمس کہلاتی ہے۔ یہ MCQ بھی ہے، بہت امپورٹنٹ، اور اگر اس مخمس میں ٹیپ کا مصرع بھی موجود ہو تو وہ مخمس ترجیح بند کہلائے گی۔ جس طرح نظم برسات کی بہاریں ترجیح بند مخمس ہے اور حفیظ جالندری کا لکھا ہوا قومی ترانہ ترکیب بند مخمس ہے کیونکہ اس میں ٹیپ کا مصرع موجود نہیں ہے۔ اب ٹیپ کا مصرع کیا ہوتا ہے؟ نظم کے ہر بند کے آخر میں بغیر کسی تبدیلی کے ہو بہو انہی الفاظ میں دہرایا جانے والا ایک مصرع ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ کسی نغمے میں موجود ٹیپ کے مصرعے کو انترا یا مکھڑا بھی کہتے ہیں۔ برسات کی بہاریں میں ٹیپ کا مصرع ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، اور جو ابھی ہمارے پاس نظم ہے گل بہار کالونی، تو یہاں پہ ہر بند کے بعد ٹیپ کا مصرع آ رہا ہے، اے میری گل بہار کالونی۔ تو اب آپ یہاں سے تشریحات دیکھ لیجئے، یہاں پہ بھی معنی موجود ہیں آپ کے پاس، اور تھوڑا تھوڑا میں آپ کو ساتھ بتا دوں گی تشریح کے حوالے سے کہ یہ نظم جو ہے وہ کس بارے میں۔ اور دیکھیں اس میں بند نمبر 1 میں کیا بتایا گیا ہے۔ مرزا محمود سرحدی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے ایک بے باک نقاد ہیں۔ وہ معاشرتی خرابیوں کو مزاح میں ڈھال کر ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نظم بھی ان کے مزاح کی عمدہ مثال ہے جو انہوں نے اپنی کالونی، جس کا نام گل بہار کالونی ہے، اس کے بارے میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برسات کا موسم ہے جس کی وجہ سے ہماری کالونی میں کیڑے مکوڑوں کا ہجوم امڈ آیا ہے۔ ہر طرف گروہ کے گروہ جو ہے وہ مچھر مکھیاں اڑ رہے ہیں اور بہت زیادہ کثرت سے یہاں پائے جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج کل کے ترقی یافتہ ممالک کی سڑکوں پر گاڑیوں کا رش ہوتا ہے، لیکن ہماری گل بہار کالونی میں ان سے زیادہ ٹھیلے نظر آتے ہیں، یعنی جو ریڑیاں وغیرہ جس میں ساز و سامان لاد کر لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل شاعر نے اس نظم کے ذریعے تنقید و طنز کر کے ایک پیغام دیا ہے کہ برسات کے موسم کی وجہ سے اکثر گلی کوچوں میں مکھیوں مچھروں کیڑے مکوڑوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ ہمیں کچھ ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کم ہو جائے اور ہمارے گلی کوچے تمام بیماریوں سے پاک ہو جائیں۔ اس طرح ہمیں اپنی سڑکوں پر بھی نظم و ضبط قائم کرنا ہوگا، میلوں ٹھیلوں کے لیے بھی الگ کوئی جگہ بنانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے بند کی تشریح کی طرف۔ جی، تو دوسرا بند دیکھ لیجئے، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ شاعر گل بہار کالونی کی تباہ شدہ حالت ہمارے سامنے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کالونی گرد اور مٹی سے بھری پڑی ہے۔ جب کوئی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے تو مٹی پوری گلی میں اس طرح پھیل جاتی ہے کہ جیسے بادل آ گئے ہوں، جیسے دھند چھا گئی ہو، کوئی دھندلکے کا سما سا ہو جاتا ہے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتی کہ اس گلی کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے۔ ہر طرف گرد اور مٹی ہی مٹی کے بادل چھا جاتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔
یہ حالت ہے گل بہار کالونی کی۔ اب آ جاتے ہیں ہم بند نمبر 3 کی طرف۔ اس کی تشریح دیکھ لیجیے، یہاں سے تفصیلی تشریح آپ نوٹس بک میں سے، اور میں اپنے الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میری گلی میں تمام گھروں کے نقشے اور سانچے مختلف ہیں، یعنی ہر گھر دوسرے سے مختلف انداز کا بنا ہوا ہے۔ کچھ گھر جو ہے وہ رومیوں اور کاشغریوں کے سانچے میں ڈھلے ہیں، اور کچھ بڑے بڑے حویلی نما گھر ہیں، کچھ گھر بالکل شاعر کے گھر کی طرح ہیں۔ الغرض شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک منظم کالونی میں تمام گھر ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن میری گلی میں تمام گھر ایک جیسے نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ میری کالونی جو ہے نا وہ منظم انداز میں نہیں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں، بند نمبر 5 کی طرف 4 کی طرف آ جاتے ہیں۔ بند نمبر 4 میں ہمیں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ شاعر اپنی کالونی پر یہاں پر بھی دیکھیں تو طنز و مزاح سے بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کالونی بہت ہی صاف ستھری نظر آتی ہے اور یہاں ہر شے اجلی نظر آتی ہے، لیکن کبھی کبھار ہماری گلی کی حالت بے حد خراب ہوتی ہے، دھول مٹی کی وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ رد و بدل یعنی یہ تبدیلیاں وغیرہ جو ہے نا، یہ بالکل میری قسمت کی طرح ہیں، جو کبھی تو اچھی ہوتی ہے اور کبھی بری ہو جاتی ہے۔ الغرض اس کالونی میں اس قدر موڑ ہیں، اتنے پھیر ہیں، اتنے چکر ہیں، جو شاعر کی قسمت کی طرح قدم قدم پر بدلتے رہتے ہیں۔ یہ سب شاعر نے مزاح میں کہا ہے، لیکن مرزا محمود جو ہے سرحدی جو ہیں، چونکہ ان کے مشکل حالات زندگی رہے ہیں اور لڑکپن سے ہی غم روزگار میں الجھ کر طرح طرح کی ملازمتیں بھی کرتے رہے ہیں کہ ان کے دن پھر جائیں، اچھے دن آ جائیں، ان کے حالات اچھے ہو جائیں، اس لیے انہوں نے اس بند میں اپنی قسمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سارے موڑ جو ہیں یہ سب میری قسمت کی طرح ہیں۔ اب آ جائیں تو یہاں بند نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ بند نمبر 5 کی بھی یہاں تشریح آپ تفصیلی بھی دیکھ لیجئے، اور تھوڑا سا میرے الفاظ میں بھی آپ جان لیجئے کہ اس میں کیا بتایا ہے شاعر نے، کہ یہ جو گلی ہے نا یہ مچھروں کی آماجگاہ بن چکی ہے، کیڑے مکوڑے ہر وقت رہتے ہیں یہاں پہ، اور گویا وہ سب اس کالونی میں حکومت کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ سب یہاں کے حاکم ہیں اور انہی کی یہاں بادشاہی ہے۔ گندگی کی وجہ سے نالوں کا پانی کالا ہو چکا ہے۔ دراصل یہ بہار کالونی پشاور میں واقع ہے، اس لیے شاعر نے خاص طور پہ کہا کہ گل بہار کالونی کی نالیوں کا پانی پشاور کا کالا پانی محسوس ہوتا ہے۔ تو کالا پانی کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ ایسے کیوں کہا ہے شاعر نے؟ دراصل بحر ہند میں واقع جزائر انڈیمان اور وہاں قائم کیے جانے والے زنداں جو تھے، یعنی جیل خانے یا قید خانے وغیرہ، اس دور میں ان جیل خانوں کو، قید خانوں کو کالا پانی کہا جاتا تھا، اور 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں نے آزادی پسندوں کو اس جگہ قید کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ آگے بند نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں، لوٹ کر پھر وہ گھر نہیں آتا۔ تو اس میں شاعر کیا بتا رہے ہیں؟ مرزا محمود سرحدی کہتے ہیں کہ کالونی میں ایک جیسی بہت سی گلیاں ہیں جو بھول بھلیاں لگتی ہیں۔ بچے جب اسکول سے گھر واپس آتے ہیں تو وہ اپنی گلی ہی بھول جاتے ہیں، کیونکہ سب گلیاں ایک جیسی ہیں، ان میں بہت سے موڑ اور پھیر بھی ہیں، اور جو ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے نا، بڑے آدمی جو ہیں وہ بھی اپنا گھر تلاش نہیں کر پاتے۔ شاعر نے تنقید کے ساتھ ساتھ یہاں پر طنز و مزاح سے کام لیا ہے۔ اب ہم آخری بند کو دیکھ لیتے ہیں جی، بند نمبر 7 میں دیکھیے۔ بند نمبر 7 میں ہمیں شاعر کیا بتا رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ میری گلی اور کالونی میں بہت ساری خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن اپنا دیس اپنا ہی ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ اپنا دیس دل و جان سے پیارا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہاں بہت سے حادثے پیش آئے، اس جگہ بری حالت سے بھی گزرا ہوں میں، لیکن یہاں کے لوگ اس جگہ کا جو ہے نا ایک الگ ہی سکون ہے، کیونکہ یہاں کے مکین دل کے بہت اچھے اور پرخلوص ہیں۔ یہاں رہنے والے ہمیشہ خوش و زندہ دل رہتے ہیں، اس لیے اس گلی میں شاعری کرنے کا، کلام لکھنے کا، شاعری کرنے کا بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اس گلی میں دلی سکون کے ساتھ شاعری کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ میری گل بہار کالونی تمام خستہ حالیوں کے باوجود مجھے عزیز ہے، اور ہر طنز یہ طنز و مزاح جو ہے نا میں جو کرتا ہوں تو یہ صرف اور صرف بہتری کی خاطر ہے، تاکہ مکین بیدار ہوں، ان کے اندر احساس پیدا ہو اور وہ سوچیں کہ آخر ہمیں اپنی ان گلیوں کو کیسے سنوارنا ہے۔ مرزا صاحب کے ایک دوست ہیں جو وہ بھی شاعر ہیں، فارغ بخاری ان کا نام ہے، تو مرزا صاحب کے دوست شاعر فارغ بخاری بھی اسی کالونی میں رہتے ہیں، اسی لیے شاعر صاحب کو کالونی تمام تر خامیوں کے باوجود دل و جان سے بہت پیاری ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب آگے یہ مشکل سوالات ہیں، یہ دیکھ لیجئے. اب آگے چلتے ہیں. جی یہاں پہ تفہیم اشعار ہے. یہ ضرور بیٹا مشقی سوال جو ابھی اور تفہیم اشعار کے جتنے یہاں نوٹس ہیں تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح تیار کرنے ہیں. تمام سوالات کے جوابات آپ نے اچھی طرح سے پڑھنے اور یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، صرف اچھے سے سمجھ کر پڑھ لیں، اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ خود ہی کر لیں گے. تو چلیں اب ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ ایسا غزلیات شروع کریں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.